سراج الدین حقانی اور ذبیح اللہ مجاہد آمنے سامنے۔ امریکہ کو بھی پوچھنے والا ابھی دنیا میں موجود ہے۔ ممبئی کے جندال گروپ نے مقبوضہ وادی میں اپنے اسٹیل پروسیسنگ یونٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا، اب جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خواجہ آصف۔ اسرائیل اور یوکرین کا ایران کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ۔ عمران خان نے کراچی پولیس حملے کا ایجنسیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ سمجھوتا ایکسپریس دھماکے پاکستان نے کروائے، انڈیا۔ امریکہ سکتے میں روسی لڑاکا طیارے ایران میں کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے ڈرنے والے کو اللہ نے کیسے ڈرایا، مائک ٹائسن کا دل اللہ نے کیسے بدلا؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایسا لگتا ہے دوستو کہ افغانستان میں اقتدار پر قابض طالبان قیادت کے درمیان تقسیم مزید واضح ہونے لگی ہے۔ تحریک کی صفوں کے اندر ایک غیر معمولی واقعے میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے گروپ کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ کی پردہ پوشی پر تنقید کی ہے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ جب سے تحریک طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے اس کے کندھوں پر مزید ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں، اس لیے تحریک کو مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ طالبان کو شہریوں کو اطمینان دلانا چاہیے اور اس طرح کام کرنا چاہیے کہ لوگ طالبان سے نفرت نہ کریں اور پھر مذہب سے بھی نفرت نہ کریں۔ بہت سے مبصرین نے ان کے اس بیان کو طالبان کی صفوں میں اختلافات کی ایک علامت کے طور پر دیکھا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ماضی میں سراج الدین حقانی نے اپنے سختی کے باوجود اعلان کیا تھا کہ خواتین اور لڑکیوں کو سکولوں اور یونیورسٹیوں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طاقت پر اجارہ داری اور ساکھ کو نقصان پہنچانا ہمارے اور پورے نظام کے مفاد میں نہیں ہے، یہ سب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حقانی کے بیانات پر رد عمل کے طور پر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ عوامی طور پر تنقید کرنے کی بجائے بند دروازوں کے پیچھے براہ راست تنقید کرنا بہتر ہے۔ سراج الدین حقانی کے ایسے بیانات طالبان کی جانب سے یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے حصول پر پابندی کے چند ہفتے بعد سامنے آئے ہیں۔ روس نے امریکہ کو چند مہینے قبل نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے کی رپورٹ اور دستاویزات سلامتی کونسل کو پیش کی جا رہی ہیں۔ 26 ستمبر سن 2022 کو بحر بالٹک کے ذریعے روسی گیس یورپ لے جانے والی پائپ لائن میں ایک دھماکہ ہوا تھا، جس کے بارے میں مشہور امریکی صحافی سیمور نے بھی انکشاف کیا تھا کہ امریکی بحریہ کی غوطہ خوروں نے اس پائپ لائن پر بم نصب کیے تھے، جسے 3 مہینے بعد ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا۔ اس دھماکے میں 4 پائپ لائن میں سے 3 کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ امریکہ کی جانب سے اس تخریبی کارروائی میں ملوث ہونے سے انکار پر روس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے خیال میں منظر عام پر آنے والی تحقیقات اور ڈیٹا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو امریکہ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے، کیونکہ تمام شواہد کے مطابق امریکہ اس حملے کا اصل ذمہ دار ہے۔ روس نے گیس پائپ لائن کے معاملے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کی تشکیل کی درخواست دے دی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ روس اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی مشہور صحافی سیمور نے کہا تھا کہ اس آپریشن کا فیصلہ صدر جو بائیڈن نے براہ راست دیا تھا، تاہم وائٹ ہاؤس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیے بغیر اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں مودی حکومت کا نو آبادیاتی منصوبہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بھارتی صنعت کار کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ممبئی میں قائم جندال گروپ نے مقبوضہ علاقے میں اپنے اسٹیل پروسیسنگ یونٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مقبوضہ وادی میں قائم کیا جانے والا اسٹیل پروسیسنگ یونٹ اگست 2019 میں دفعہ 370 اور A35 کی منسوخی کے بعد اس طرح کا پہلا منصوبہ ہے۔
ان دفعات کی وجہ سے مقبوضہ وادی کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اور اس خطے کے لوگوں کو خصوصی حقوق بھی میسر تھے۔ مقبوضہ علاقے کی انتظامیہ نے JSW اسٹیل کو 70 کنال یعنی 8.75 ایکڑ اراضی فراہم کی ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت منسوخ کی تھی اور بعد میں نئے ڈومیسائل اور آزادی قوانین متعارف کروائے جو بھارتی شہریوں کو مقبوضہ علاقے میں زمین اور سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں بھارتی ہندوؤں کو آباد کر کے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارت 27 اکتوبر 1947 سے اس علاقے کو اپنی کالونی سمجھتا آ رہا ہے۔ جب اس کی فوجیں بر صغیر کی تقسیم کے منصوبے کے منافی اور کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف غیر قانونی طور پر یہاں اتری، مودی حکومت کشمیر میں نو آبادیات کو بڑھانے کے لیے بھارتی کاروباری کمپنیوں اور ٹائکونز کو استعمال کر رہا ہے۔ عالمی برادری سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے اس وحشیانہ اقدامات کا نوٹس لے اور سختی سے لے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا اور موجودہ حالات کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاستدان سبھی ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں، اب ہمیں مستحکم ہونے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہمیں درپیش مسائل کا حل ملک کے اندر ہی کرنا ہے۔ IMF کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ موجودہ ملکی حالات کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاستدان سبھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون پر ہمیشہ سمجھوتا کیا جاتا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 1.5-2 سال پہلے تخریب کاروں کو خود یہاں لا کر بسایا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ تخریب کاری ہمارا مقدر بن گئی، اور اس پر جس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی اسے ملک سے نکال دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا زیادہ تر وقت اپوزیشن میں گزرا ہے، میں نے 32 سالوں میں یہاں سیاست کو رسوا ہوتے ہی دیکھا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ایران یوکرین اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن ہے۔ یوکرینی صدر نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے کہا کہ ایران خطے میں طاقت کے توازن کو خراب اور عسکریت پسندوں کی معاونت کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی گفتگو میں کہا کہ اسرائیل روس کی جانب سے جنگ مسلط کرنے پر یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل اگلے ہفتے اقوام متحدہ میں یوکرین کے امن اقدام کی حمایت کرے گا۔ تاہم اسرائیل نے یوکرین کو روس سے جنگ کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق کچھ نہیں بتایا، جس کے لیے یوکرین کے صدر کئی بار مغربی ممالک سے بھی اپیل کر چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد کسی اسرائیلی وزیر کا یہ پہلا دورہ تھا۔ روس نے نیٹو میں شمولیت سے روکنے کے لیے یوکرین پر گزشتہ سال فروری میں حملہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں بیوقوف یوکرین اپنے 4 علاقے گنوا چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی پولیس آفس پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے۔ شہری نے ابتدائی بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، جس کے مطابق اس نے کہا کہ میں نے گاڑی ایک شو روم میں فروخت کر دی تھی۔ شو روم والوں سے گاڑی کس کو دی مجھے نہیں علم۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دوستو، تخریب کار ایک گاڑی میں آئے تھے جو تحویل میں لے لی گئی۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی پولیس پر حملہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی پولیس آفس پر تخریب کار حملے کی شدید میں مذمت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہماری بہادر پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ شہری مراکز میں تخریب کاری میں اچانک اضافہ انٹیلیجنس کی ناکامی اور ریاست کی غیر فعال حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ انڈیا نے سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کے متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی سے مسلسل انکار کیا ہے۔ مودی حکومت متاثرہ خاندانوں کو 16 سال گزر جانے کے باوجود بھی انصاف کی فراہمی سے انکار کر رہی ہے۔
سمجھوتہ ایکسپریس واقعہ میں 70 افراد مارے گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر پاکستانی تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بم ہندو تبا تخریب کاروں نے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے نصب کیے تھے۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بھارتی عدالت نے گھنونے فعل میں ملوث ہونے کے ثبوت ہونے کے باوجود 4 ہندو تخریب کاروں کو بری کر دیا۔ عدالت کا فیصلہ اس وقت آیا جب ایک ہندو رہنما اور RSS سے وابستہ عوامی نے تفتیش کے دوران اس واقعے کا حصہ ہونے کا اعتراف بھی کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملوث افراد کی بریت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت ان لوگوں کو مکمل طور پر بچا رہی ہے اور اس حوالے سے عدالتی فیصلہ ان کو تحفظ فراہم کرنے کی بھارتی ریاستی پالیسی کا عکاس ہے۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ہندو انتہا پسندوں کے ملوث ہونے کے اس واضح نشاندہی کے باوجود بھارتی ایجنسیوں نے پاکستان میں مقیم ایک گروپ کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا۔ سمجھوتہ ایکسپریس واقعہ ایک جھوٹا فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سمجھوتہ ایکسپریس جیسے کئی جھوٹے آپریشنز کیے ہیں۔ اب دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ BJP حکومت عالمی امن کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ چند روز پہلے 7 فروری کو ایران نے ایک ویڈیو میں ایگل 44 کے نام سے ایک نئے زیر زمین فضائی اڈے کا انکشاف کیا تھا، تاہم نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب سیٹلائٹس نے اس حوالے سے تفصیلات دکھا دی ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فضائی اڈے پر جدید روسی لڑاکا طیارے پہنچ گئے ہیں۔ ان تصاویر میں ایگل 44 کے قریب روسی 35 لڑاکا طیاروں سے مشابہ ایک ماڈل دیکھا گیا۔ یہ فوجی اڈا ایران نے زیر زمین بنایا تھا اور حال ہی میں ایران نے اس کا انکشاف کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران روسی لڑاکا طیاروں کے طول و عرض کا ماڈل استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ماڈل زیر زمین سرنگوں سے گزر کر نئے اڈے پر تعینات ہو سکتا ہے۔ اگرچہ روس نے اس معاہدے کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کم از کم طیاروں کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران کے سرکاری اخبار ایران ڈیلی نے کہا تھا کہ یہ فضائی اڈا فضائیہ کی ہر قسم کے جنگی طیارے، بمبار اور ڈرون کو محفوظ کرنے اور چلانے کے قابل ہوگا۔ ان اڈوں کا مقصد کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اچانک فضائی کارروائیاں کرنے کی صلاحیت کی فراہمی ہے۔ یہ خبر روس اور ایران کے درمیان دوستو فوجی تعاون میں تیزی کے بعد سامنے آئی ہے۔ یوکرین میں فوجی کارروائی کے بعد روس کو بین الاقوامی تنہائی کا سامنا ہے اور اسے فوجی ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے۔ امریکہ نے انکشاف کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون صرف اس حد تک نہیں رکے گا بلکہ کئی شعبوں میں بھی ترقی کرے گا۔ ایک وہ وقت تھا جب امریکی باکسر مائک ٹائسن خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان مانتا تھا، اور دوسرا ان کا آج کا وقت ہے جس میں ان کے دل میں خوف خدا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر کافی شرمندہ بھی ہیں۔ مائک ٹائسن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ایک ظالم شخص انہیں تصور کیا جاتا تھا اور وہ اپنے برے عمل کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا چکے ہیں۔ مائک ٹائسن کے قریب جانے سے بھی لوگ کتراتے تھے، مگر جب اللہ نے اپنا ڈر خوف ان کے دل میں اتار دیا تو ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ مائک ٹائسن نے 1992 میں جیل میں وقت گزارتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کے کیریئر اور ذاتی زندگی کے واقعات نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھا دیے تھے کہ وہ ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ مائک ٹائسن اب ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مائک ٹائسن نے کہا تھا کہ مجھ میں بہت سے مذاہب کی خصوصیات موجود ہیں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، میں خدا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ضرورت سے زیادہ دعا کرتا ہوں، خدا پر میرا ایمان ہے کہ میں جب مروں گا تو میں مسلمان ہی مروں گا،
خدا میری حفاظت کرتا ہے، وہ ہر ممکن پہلو سے میرے پاس ہوتا ہے۔ مائک ٹائسن کا کہنا تھا کہ میں اب پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوستو اپنا نام مائک ٹائسن سے بدل کر ملک عبدالعزیز رکھ لیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔